السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ علق کی باقی آیات یعنی 6 سے لے کر 19 تک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اب ان کو کفار مشرکین کا ذکر کیا ہے جن کو صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے تھے، جن میں دعوت دے رہے تھے، اور ان میں کچھ تو ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت کو بالکل نہیں سننا چاہتے تھے، نظر انداز کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور خاص طور سے جس شخص کا ذکر آتا ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کو ٹکراتا تھا اور بے نیازی برتتا تھا اور لاپرواہی برتتا تھا، تو وہ شخص جو ہے تاریخ میں آتا ہے کہ وہ ابو جہل تھا۔ ابو جہل سردار تھا اپنے قبیلے کا اور نہایت ہی مغرور اور بدتمیز قسم کا آدمی تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح تنگ کرنے کی اور آپ کے دعوت و تبلیغ کو ڈسٹرب کرنے کی اس کی پوری کوشش ہوتی تھی۔ تو یہاں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جو بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ یہ بندہ اس شخص کا جس کا ذکر آ رہا ہے یہ وہی ابو جہل ہے۔ ہاں، یہ بات بتانا بھول گیا کہ وہ رشتے میں چچا لگتا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا سگا، لیکن چونکہ کفر و شرک اس کے دماغ میں بسا ہوا تھا، اس لیے نہ اس نے رشتے کا لحاظ کیا، نہ اس نے اس بات کا لحاظ کیا کہ وہ ان کے خاندان میں سے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں تو ان کا کچھ لحاظ کرے۔ قطعی اس نے کوئی لحاظ نہیں کرتا تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے سجدہ کر رہے ہیں تو وہ ان کو منع کرنے لگا، اور اس بارے میں تھوڑی تفصیل اس طرح آئی ہے، وہ نہ صرف منع نہیں کیا بلکہ اس نے آگے بڑھ کے آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرنی چاہیے، یعنی زبردستی ان کو روکنا چاہا سجدے سے۔ تو آیا قرآن میں ان آیات میں تو بڑا ہی مختصر ذکر ہے، لیکن تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا اپنی تشریح میں بھی فرماتے ہیں اس سورہ علق کی تعارف میں، اس میں لکھتے ہیں آپ کے حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے زمین پر اپنا منہ ٹکاتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، لات و عزا کی قسم، اگر میں نے اس کو
ان کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیا تو ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا، نعوذ باللہ، اور ان کا منہ زمین پر رگڑ دوں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ حضور کو نماز پڑھتے دیکھ کر وہ آگے بڑھا تاکہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھے، مگر یکایک لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنا منہ کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق اور ایک ہولناک چیز تھی اور کچھ پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب پھٹکتا تو ملائکہ اس کی چیتڑے اڑا دیتے۔ یہ حدیث احمد، مسلم، نسائی، ابن جریر، ابن حاتم، ابن منذر، ابن مردویہ، ابن ابو نعیم اصفہانی، بہقی میں آئی ہے۔ یعنی وہ اس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ذاتی نہیں کر پایا، اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک آگ اس کو دکھا دی اور پتہ نہیں کیا خطرناک چیز دکھائی، کسی سے ڈر کے بالکل وہ پیچھے ہٹنے لگا اور بغیر کچھ کیے واپس ہو گیا۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یاد رکھنے قابل ارشاد ہے کہ اگر وہ آگے بڑھتا تو اس کے چیتھڑے فرشتے اس کے چیتھڑے اڑا دیتے، ٹکڑے کر دیتے۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس نماز پڑھتے دیکھ لیا تو ان کی گردن پاؤں تلے دبا دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر اس نے ایسا کیا تو ملائکہ علانیہ اسے آپ پکڑیں گے، یعنی کھل کے فرشتے آ جائیں گے اور اس کو پکڑ کے اس کی سزا دیں گے۔ یہ بخاری، ترمذی، نسائی، ابن جریر وغیرہ میں یہ حدیث نازل ہوئی ہے۔ ابن عباس کی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز پڑھے تھے، ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے کہا اے محمد کیا میں نے تم کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ اور اس نے آپ کو دھمکیاں دینی شروع کی۔ جواب میں رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی کے ساتھ جھڑک دیا۔ اس پر اس نے کہا کہ اے محمد تم کس بل پر مجھے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں۔ یعنی رسول اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو جھڑکا تو اس نے یہ جواب دیا تھا۔ تو اسی بات کا اشارتاً ذکر آیا ہے کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت ادکار ہے۔ اور پھر دھمکی کے جواب میں یہ کہا گیا کہ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتے بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو، اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دلایا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا کہ اس سے ہرگز نہ ڈرو اور اس کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرو۔ اگر اس نے کوئی حرکت کی تو پھر اس کا جواب ہم فرشتوں کے ذریعے سے دلوائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا انہیں حکم دیا کہ سجدہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور چونکہ جس مقام پر یہ آیت آئی ہے تو ہمیں اس مقام پر چاہیے کہ 3 مرتبہ سجدہ کر لیں یا کم سے کم جھک کر سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور پھر حدیثوں میں جو فضیلت آئی ہے اس کا مولانا نے اپنے حاشیہ نمبر 16 میں ذکر کیا ہے، سجدہ کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ آپ لکھتے ہیں سجدہ کرنے سے مراد نماز ہے، یعنی اے نبی تم بے خوف اسی طرح نماز پڑھتے رہو جس طرح پڑھتے رہے ہو، اور اس کے ذریعے سے اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ یعنی سجدے کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑی فضیلت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے تھے تو سجدہ تلاوت ادا فرماتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس لیے چاہیے کہ جب یہ مقام آئے، یہ آیت ہم پڑھیں تو اس کے آگے ہم ضرور 3 مرتبہ کم سے کم سبحان ربی الاعلیٰ ضرور کہہ لیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔